بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی دوستو۔ سلسلہ عبقری مضامین کٹ پیس۔ شوہر کی تابع دار خاتون کا خوشگوار خاتمہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ عزیز دوست کی وفات کے بعد چند ملنے والے احباب ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اصال ثواب کے بعد ایسے دنیاوی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک دوست کہنے لگا کہ کسی عزیز کی وفات پر مجھے یہ فرض سونپا گیا کہ مرحوم کی قبر کی تیاری تمہاری ذمہ داری ہے۔ مختلف موضوعات پر غور کن سے باتیں ہوتی رہیں۔ غور کن بتانے لگا کہ بعض لوگوں کی قبر کھودتے وقت نہ تو ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے اور جگہ بھی ایسی آ جاتی ہے کہ وہاں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرحوم بے ضرر قسم کا انسان تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور جو لوگ سخت دل ہوتے ہیں اور عام لوگوں سے ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، ایسے آدمی کی قبر کھودتے ہوئے اتفاقاً جگہ بھی سخت مل جاتی ہے اور ہم لوگ تھکن سے چور چور ہو جاتے ہیں۔ ایک دوست کہنے لگا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک گورکن نے بوقت ملاقات اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ کہنے لگا کہ میں ایک قبر کھود رہا تھا اور جب تقریباً قبر تیار ہو گئی تو اچانک مجھ سے کھدال غلط چل گئی اور اتفاق سے ساتھ والی قبر سے جو بالکل قریب ہی تھی، مٹی کا ایک ٹکڑا اس قبر میں آ گرا جو میں تیار کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ ساتھ والی قبر سے کوئی روشنی ادھر آ رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اور اپنے دونوں ہاتھ پر زور دے کر اس سوراخ سے دوسری طرف جھانکنے لگا، جو کہ تقریباً 5 سے 6 انچ لمبا چوڑا سوراخ تھا۔ وہاں مجھے یوں محسوس ہوا کہ ساتھ والی قبر سے کوئی روشنی ادھر آ رہی تھی۔ وہاں مجھے ایک عجیب کیفیت نظر آئی۔ وہ روشنی دنیاوی روشنی سے مختلف، اور میرے سامنے جو علاقہ تھا وہاں ایک باغ تھا۔ باغ کے درمیان ایک پلنگ بچھا تھا، اس پر سفید بستر بچھا ہوا تھا۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی تکیے پر رکھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ قرآن شریف تھا۔ میں محتاط ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس خاتون کو احساس ہوا کہ ادھر سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھ سے غصے کی حالت میں پوچھا، کیا قیامت قائم ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری غلطی تھی کہ مٹی گر پڑی۔ اس نے فوراً مجھے کہا کہ فی الفور اس سوراخ کو بند کرو، خاموش رہو اور اپنا کام کرو۔ اب حیرت اور تجسس کے عالم میں نے قبر مکمل کی۔ مقررہ وقت پر بندے میت کو لائے، دفن کیا، اور عام طور پر جیسے لوگ دفنا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، دفنا کر چلے گئے۔ اب میں کئی روز اس واقعے کو بھول نہ پایا اور کچھ عرصہ میں اس کھوج میں لگا رہا کہ یہ قبر کس خوش نصیب عورت کی ہے۔ بالآخر 2-2.5 مہینے کے شدید انتظار کے بعد ایک مرد آیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور قبر پر پھول رکھ کر جانے لگا تو میں بھی وہاں جا پہنچا۔ میں نے سوال کیا کہ میرے بھائی، یہ مرنے والا کون تھا؟ تو اس نے جواب دیا، تم کون ہو مجھ سے یہ بات پوچھنے والے؟ تو میں نے کہا، بھائی جان، آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ نہیں بتاتے تو آپ کی مرضی، لیکن اگر بتائیں گے تو میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات سناؤں گا جسے سن کر آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر پہلے تو اس کی آنکھوں سے چند آنسو گرے، پھر وہ مناسب جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب میری اگلی بات سنو۔ یہ قبر میری مرحومہ بیوی کی ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں جب جوان تھا اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر صحرا سجانے کے لیے ایک دلہن کی تلاش شروع کر دی اور مناسب گھر میں رشتے کی بات شروع کر دی اور سارے معاملات طے ہو کر شادی کی تیاری شروع کر دی۔ بالآخر شادی ہو گئی۔ مجھے اپنی حالت کا پتہ تھا
یعنی میں شادی کے لائق نہیں تھا، شرم سے والدین کو بتا نہیں سکتا تھا، خاموش رہا۔ بہرحال شادی ہو گئی تو جب میں دلہن کے کمرے میں پہنچا تو میں نے اسے کہا میری مرضی کے خلاف آپ کو لایا گیا، میں ماں باپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، نہ میرے اندر اتنی جرأت تھی کہ میں حقیقت حال انہیں بتا سکتا، میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا، تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں اور میں مصنوعی غصہ دکھا کر آپ کو طلاق دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد جہاں آپ کے والدین چاہیں گے وہاں آپ کی شادی کر دیں گے۔ پہلے تو یہ بات سننے کے بعد وہ خاتون سوچ میں غرق ہو گئی، پھر اس نے خاموشی کو توڑا اور کہنے لگی کہ جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہ مجھے مل گیا، اگر ہم دونوں بطور میاں بیوی نہیں رہ سکتے تو دو دوستوں کی طرح بھی رہنا مشکل نہیں ہے، آپ سوچیں اور بتائیں، اگر اس بات پر آپ رضامند ہیں تو دنیا کے سامنے ہم بطور میاں بیوی رہیں گے اور بطور خاتون خانہ آپ کی خدمات بھی بجا لاؤں گی اور آپ کے والدین کی بھی بطور بہو خدمت کروں گی، اور اس طرح ہم زندگی کے دن پورے کر لیں گے۔ اس طرح وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کچھ عرصے پہلے وہ خاتون بیمار ہوئی اور مجھے داغے مفارقت دے کر اس نئے گھر میں آ بسی، اور میں اب کبھی کبھار آتا ہوں، کچھ کلام پڑھ کر، کچھ آنسو بہا کر اور قبر پر پھول چڑھا کر چلا جاتا ہوں۔ گورکون نے اس شخص کی تمام باتیں سن کر اسے اپنی آنکھوں دیکھا حال سنایا، اور یہ بات ہم دونوں پر واضح ہو گئی کہ کوئی خاتون جب جوانی کے متلاطم دریا کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے تو اسے کیا انعام ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں بہشت کی حقدار ہو جاتی ہے، جیسا کہ گورکون نے مشاہدہ کیا۔